السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حج کا موسم ہے اور حجاج کرام کے قافلے حرم شریف کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو آج میں حج اور عشق الہی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حج کیا ہیں اور حج ادا کرنے سے بندے کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور حج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حج اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کرو، اللہ کے لیے مکمل کرو۔ حج، اگر حج کے ارکان ہم دیکھیں، سفر حج کو ہم اگر دیکھیں تو بندہ جب حج کے لیے نکلتا ہے تو گھر چھوڑنے سے لے کر کے حج کے آخری رکن ادا کرنے تک، اگر اس سفر حج کو آپ دیکھیں گے تو یہ سفر حج ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے، اور وہ یہ کہ بندے کو، ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، رب سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایمان والوں کی صفت بھی اللہ نے یہی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ ایمان والے جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پالے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک بندے کو ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ ہم ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا میں جتنی محبتیں ہو سکتی ہے، یا ایک انسان دنیا میں جن جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا قل ان کن محبوب قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم
یہ پوری آیت کریمہ ہیں کہ جس میں اللہ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن، تمہارے رشتہ دار، تمہاری ازواج، تمہارے خاندان، تمہارے گھر، تمہاری کمائی، تمہارے مال، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ باپ داداؤں سے محبت ہونی چاہیے، بیٹوں سے محبت ہونی چاہیے، خاندان سے، بھائی بہنوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایک حد تک سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ایمان کے نور کو، ایمان کی لذت کو نہیں پاتا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم سفر حج کو دیکھیں تو سفر حج اور حج کا ایک ایک رکن ہمیں بندے اور اللہ کی محبت کی یاد دلاتا ہے کہ ایک بندہ رب سے کیسی محبت کرتا ہے۔ حج ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ بندہ رب سے محبت کیسا کرے، کیسی محبت ہونی چاہیے، اس کی محبت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ حج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے چاہے کتنا بھی مالدار ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، لاکھوں اور ہزاروں نوکر اس کے گھر میں، اس کے محل میں کیوں نہ رہتے ہو، لیکن جب وہ حج کے لیے جائیں تو سب کچھ چھوڑ دینا ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، وطن کو چھوڑنا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے۔ ایک بندہ تنہا چلتا ہے اور پھر اس مقام پہ آتا ہے جہاں میقات کہا جاتا ہے، جہاں سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جو لباس تم پہن کر کے آئے ہو، چاہے کتنا بھی قیمتی لباس ہو، اور آدمی چاہے کیسا بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی قیمتی لباس ہو، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ لباس اتار دیں، اپنا پسند کا لباس اتار دو، اور وہاں پر احرام کو باندھنا ہے، احرام پہننا ہے۔ اور احرام کیا ہے؟ دو چادریں ہیں، ایک چادر کو تہبند کی طرح لپیٹنا ہے اور ایک چادر کو اوپر ڈالنا ہے۔ دو سفید چادروں کو لینا ہے، ایک سے تہبند بنانا ہے، ایک کے اوپر چادر کو اوڑھنا ہے۔ دو چادروں کو اپنے بدن پر ڈال لو، اپنا فاخرہ لباس، قیمتی لباس اتر جاتا ہے، اور بندہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ ایسے اگر ہم سوچیں نا، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب ہم کوئی فنکشن میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا لباس دیکھتے ہیں، میں جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، اور آدمی پھر جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے پھر وہ سجتا ہے، سنورتا ہے، اپنے لباس کو چنتا ہے، اچھا قیمتی لباس، خوبصورت لباس پہنتا ہے، اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے نکلتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں پر آپ دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی ہو، بڑا سے بڑا امیر ہو، چاہے وہ اپنے یہاں کتنا بھی قیمتی لباس کیوں نہ پہنتا ہو، اس جگہ پر جا کر کے وہ اپنا لباس اتار دیتا ہے اور صرف دو چادریں اپنے بدن پر ڈالتا ہے۔ ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کو نہیں دیکھتا۔ پھر وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہیں، اس وقت اس کی نگاہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت نے جس رنگ میں رنگنے کا حکم دیا اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اسی لباس میں ملبوس ہو جاتا ہے، وہی لباس اپنے بدن پر ڈالتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے
یہ پہلی ہی دلیل ہے. ابھی تو احرام باندھا ہے حج کا، اور حج کے احرام میں جب آ جاتے ہیں نا تو پھر پہچاننا مشکل ہوتا ہے کون غریب ہے کون مالدار ہے، کون بادشاہ ہے کون رعایا ہے. ایک ہی رنگ میں سب کو رنگ دیا ہے، اور سب بندے ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ایک ہی لباس میں ملبوس ہے. وہ تصور ہم اپنی نگاہوں میں اگر جمائیں نا تو اندازہ ہوگا واقعی یہی ایمان ہے. اور ایک بندہ رب سے ایسی ہی محبت کرتا ہے. حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑو، خواہشات کو چھوڑو، رب کی مرضی پہ نگاہ رکھو. رب جو چاہتا ہے اسی کو اپناؤ، تو پھر اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. جب حج کے دوران بندہ اپنے رب کی محبت میں سب کچھ چھوڑتا ہے، احرام میں آتا ہے، حرم شریف میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، اور جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، 8 تاریخ ہوتی ہے، تو پھر اللہ حکم دیتا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ یہاں سے نکلو اور مینا کے میدان میں آ جاؤ. ایک میدان میں آؤ، کھلا میدان ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں. یہاں بڑے بڑے امیر جو اے سیوں کے، جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، ٹھنڈک میں رہتے ہیں، اے سی کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، وہ آج کھلے میدان میں ہیں. اور سخت گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، جسم شرابور ہے پسینے سے، اور دھول اٹی ہوئی ہے، جسم میلا ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے حکم دیا نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ اپنا میل چھڑا سکتے ہو، نہ بال اکھیڑ سکتے ہو، نہ جوں مار سکتے ہو. اللہ اکبر. سب کچھ چھوڑ دیا ہے آج بندوں نے، اور صرف اللہ کی رضا پہ راضی ہے. وہ بندے جو اے سیوں سے باہر نہیں نکلتے، آج وہ دھوپ میں ہیں، خیموں میں ہیں. اللہ اکبر. پھر وہاں پر شام ہوتی ہے، پورا دن وہاں پر رہتے ہیں. ٹھنڈک جب شام کو ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، بندہ آرام کرنا چاہتا ہے تو رب حکم دیتا ہے نہیں. اور پھر مغرب کی اذان بھی ہو گئی، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی اگرچہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے، آپ کو مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے. آپ پہلے یہ مینا کا مقام میدان چھوڑے، ایک دوسرے میدان میں آئیں، مزدلفہ میں آئیں، مزدلفہ میں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں جا کر کے وہاں عشاء کے وقت میں آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے. اللہ اکبر. نماز تو وقت مقررہ پر فرض ہے نا، لیکن آج یہاں پر حجاج کے لیے الگ حکم ہے. آج مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جائے گا، اور وہ بھی پھر ادا ہی ہوگی، ثواب وہی ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر حاجی مغرب کی نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتنا عجیب معاملہ ہے. اور بندہ پھر اب نہیں دیکھتا، اللہ کی رضا میں راضی ہے. یہ بندے کی اللہ سے محبت ہے. ایک ایک رکن حج کا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ رب سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور بندہ جب اس میں پورا اترتا ہے، جب اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ مزدلفہ میں جاتا ہے، وہاں عشاء ادا کرتا ہے، مغرب بھی ادا کرتا ہے، پوری رات وہاں رکتا ہے. پھر جب صبح ہوتی ہے، یہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو، 9 چاند کو پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب یہ میدان بھی چھوڑ دو، اب ایک دوسرے میدان میں عرفات میں آ جاؤ، عرفات کے میدان میں آ جاؤ. اللہ اکبر. سارے بندے اس میدان کو چھوڑ کر کے پھر ایک دوسرے میدان عرفات میں آ جاتے ہیں. یہ عرفات کا میدان میں رکنا، وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں رکنا ہے. اللہ اکبر. وہاں صرف ٹھہرنے کا نام
حج کا ایک عظیم رکن قرار دیا گیا، وقوف عرفہ۔ یہ حج کی جان ہے، حج کا دل ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ اگر حاجی عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرتا تو حج نہیں ہوتا، صرف ٹھہرنے کا نام حج قرار دیا ہے۔ اب سوچے تو صحیح، آج ساری دنیا کے لوگ، سارے مومنین، سارے ایمان والے عرفات کے میدان میں ہیں، عرفات کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جسم دھول سے اٹا ہوا ہے، میلا کچیلا بدن ہے، بدن پسینے سے شرابور ہے۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی حاجی صرف اللہ کی رضا میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں گم ہے۔ اور جب اس کیفیت میں بندہ پہنچتا ہے نا، تو ہمارے آقا شاہ فرماتے ہیں کہ جب سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتے بتاؤ، یہ میرے بندے آج سب کچھ چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں آئے ہیں، اس میدان میں جمع ہیں، بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، عیش و آرام چھوڑ کر کے کیوں آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر کے، اپنا مال و متاع چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں؟ تو اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں اور یہاں صرف تیری رضا کے لیے آئے ہیں، تیری محبت میں جمع ہوئے ہیں، وہ صرف تیری رضا چاہتے ہیں، وہ تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ اس وقت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سارے لوگوں کی بخشش فرما دی، اور انہوں نے جن جن کے لیے دعا کی میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو بھی بخشش عطا فرمائی۔ یہ مژدہ تب ملتا ہے، یہ مقام و مرتبہ تب ملتا ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور حجاج جب حج ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت میں ایسے ہی ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے حج کا ایک ایک رکن ہمیں اللہ کی محبت کا پیغام دیتا ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت کیسی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، عرفات کا میدان میں ٹھہرنے کے بعد پھر جب 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، بقرعید کا دن، تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہ بھی چھوڑ دو، اب میدان میں آؤ اور بڑے شیطان کو کنکر مارو۔ جب بڑے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، بڑا شیطان ایک پتھر بنا ہوا ہے، ایک کھمبا بنا ہوا ہے شیطان کا، اس کھمبے کو مارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حجاج، اللہ کے بندے جو حاجی ہیں، وہ اپنے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، آج دیوانہ وار وہ ان پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر کو لے کر کے اس شیطان کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ادا بھی محبت کی علامت ہے، یہ بندے اور رب کی محبت کی نشانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شیطان نے روکا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بگانے کے لیے کنکر مارا تھا۔ اس نشانی محبت کو اللہ نے حج کا رکن قرار دیا۔ اور آج بھی، آج تو وہ شیطان وہاں پر ہو بہو تو نہیں دکھتا، ایک پتھر کا مجسمہ بنایا گیا اور اس پر مارا جاتا ہے۔ اس ادا کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور آج سارے حجاج اسی ادا کو برقرار رکھتے ہیں، اور اسی ادا کی یاد میں آج بھی پتھر، جب وہ ہر حاجی جب وہ کنکر مارتا ہے تو اللہ اکبر، وہ کنکر مارنا بھی اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے کہ بندہ رب کی محبت میں آج بالکل ڈوب چکا ہے،
اور جب وہاں سے آتے ہیں اور قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے بعد اپنا حلق کرواتا ہے، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حاجی جب حج مکمل کر لیتا ہے اور اس حج کے سفر میں ذرہ برابر بھی فحش گوئی نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی آج ہی پیدا ہوا ہو۔ جب نو مولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حجاج جب حج ادا کر لیتے ہیں، ایک حاجی جب حج ادا کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حج کا ایک ایک رکن ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے، اور وہ یہ کہ ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ رچ بس جاتی ہے تو پھر یقیناً اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔